پورا ترتیب سے ریکارڈنگ بھی ہماری چل رہی ہے۔ 28ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ سنیں گے۔ سورہ مجادلہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں 3 رکوع ہیں، 22 آیتیں ہیں۔ بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی جو حضور سے تکرار ہوئی تھی، بحث ہوئی تھی، اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثال ہے۔ یہاں زہار کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ زہار کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، خاص کر جو شادی شدہ ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو یہ مسئلہ پتہ ہو کہ زہار کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یعنی اپنی بیوی کی کسی بھی عضو کو اپنی ماں سے، بہن سے کے عضو سے تشبیہ دینا کہ تیرا فلاں عضو اس طرح ہے، میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ اب یہ جن کو علم نہیں ہوتا تو وہ نہ جانے کتنی بار زندگی میں یہ باتیں کرتے ہو کس طرح کی۔ یہ کہنے کے بعد بڑی ندامت ہوئی، اور یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، طلاق کے زمرے میں آتا تھا۔ اس لیے حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات کا ذکر کیے اور عرض کیا کہ میرا مال ختم ہو چکا ہے، ماں باپ وفات پا گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے اور اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے بارے میں کوئی نیا حکم، جدید حکم نہیں آیا تھا، اور پرانا دستور یہی تھا کہ زہار سے عورت مرد پہ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ، حضرت اوس نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی، اپنی خواہش کا اظہار کرتی رہی، اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو پھر آسمان کی طرف سر اٹھا دیا، کہنے لگی یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے مجھ سے فرمایا کہ خاموش ہو جا، دیکھ حضور کے چہرے پہ وحی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضور نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کرتی ہے، اور اللہ پاک تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک جو اللہ پاک سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے تو اللہ پاک اس کی مناجات کو سننے والا ہے اور شکایت کنندہ کو دیکھنے والا ہے۔ دنیا داروں کے آگے روتے رہے، کوئی کچھ نہیں کرتا، کسی کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جب یہی آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہائے جائیں تو پھر ایک ایک آنسو کی قدر ہوتی ہے، یہاں تک کہ پلکوں کا ایک بال، ایک جڑ تر ہو جائے نا تو اللہ پاک اس کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ ہم خواہ لوگوں کے آگے روتے رہتے ہیں، جس بارگاہ سے مسئلے حل ہونے ہیں تو اس بارگاہ میں آنسو نہیں بہاتے۔ آنسو کی قدر ہے رب کی بارگاہ میں، وہاں گڑ گڑائیں گے تو اللہ پاک سنتا ہے، اللہ پاک مدد فرماتا ہے، مسئلے حل فرماتا ہے۔ تو ہمیں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، ہو سکے تو تہجد میں، کہ جس وقت اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں مانگنا چاہیے اللہ سے۔ خیال ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بحث کرنا یا تکرار کرنا یہ مخالفت کے لیے، مقابلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا، اور اس سے اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا۔
اور حضور کی امت چونکہ آپ کی باندی اور غلام ہے، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں، بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا یہ برا ہے۔ تو حضور کی امت جو ہے کہ حضور کی باندی ہے، غلام ہے، ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، تو غلام اپنے آقا سے فریاد کر سکتا ہے۔ اب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آئے تو ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں، اور آقا سنتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں، پھر اس زہار کو توڑ دینا اور اس کی وجہ سے ہونے والی حرمت کو ختم کر دینا چاہیں کہ زہار تو ہو گیا، غلطی ہو گئی، ابھی ختم کیسے ہو کہ بیوی بھی حرام نہ ہو، طلاق بھی نہ ہو، اور پھر سے گھر بھی آباد ہو جائے، تو ان پر زہار کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا، پہلے تو کفارے سے بھی کام نہیں چلتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم نازل ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اس کا حل یہ ہے کہ کفارہ ادا کر دو، تو ٹھیک ہے، اسی بیوی کو رکھ لو۔ لہذا ان پر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ یہ وہ حکم ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم دوبارہ زہار نہ کرو، اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ پاک تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ لہذا اللہ پاک نے تمہارے لیے شریعت کی جو حدود مقرر کی ہیں، ان کی حفاظت کرو اور کسی حد کو نہ توڑو۔ جب غلام پر قدرت ہے، اگرچہ وہ خدمت کا غلام ہو، تو کفارہ آزاد کرنے ہی سے ہوگا۔ تو یہ غلام آزاد کر دیں گے تو کفارہ ہو جائے گا، اور اگر غلام کی استطاعت نہیں ہے یا ملتا ہی نہیں ہے، یا آج کے دور میں غلاموں کا نظام ہی نہیں ہے، خرید و فروخت غلاموں کی نہیں ہوتی ہے، پہلے زمانے میں ہوتی تھی، یا اس کے پاس دام نہیں ہے، تو کفارے میں پے در پے یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، 60 روزے رکھے۔ اور اگر اس کے پاس خدمت کا غلام ہے یا مدیون مقروض ہے اور دین ادا کرنے کے لیے غلام کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ان صورتوں میں بھی روزے وغیرہ سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جز کو جو خود سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا بیوی سے کہا تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا یوں کہا کہ تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، پھر جسے غلام نہ ملے، تو اس صورت میں زہار کا کفارہ یہ ہے کہ میاں بیوی کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ چونکہ زہار شوہر نے کیا، بیوی نہیں رکھنے روزے، یہ شوہر کی غلطی تھی، تو اس کی سزا بھی شوہر کو ملے گی، تو شوہر نے روزے رکھنے 2 مہینے کے۔ پھر جو اتنے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے، تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شوہر پر لازم ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، ان کی فرمانبرداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو۔ اور یہاں جو زہار اور اس کے کفارے کے احکام بیان ہوئے، یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں، اور کافروں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ مومن وہی ہے جو رشتہ داری کو اسلامی بنیادوں پر ملحوظ رکھتے ہیں، خونی، قومی، لسانی بنیادوں پر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلقات قائم نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ کی تائید، نصرت اور جنت کے مستحق ہیں۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ کہلاتے ہیں، اور کامیابی ہمیشہ اللہ کے لشکر کو ملتی ہے۔ نیک بندوں کو اللہ کا گروہ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع ہیں، 24 آیتیں ہیں۔ لوگوں کو اکٹھا کرنا، حشر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ تو اس میں چونکہ دوسری آیت میں بنو نذیر کے یہودیوں کا ذکر ہے کہ ان یہودیوں کو اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دیا گیا، اس مناسبت سے اس کو سورہ حشر کہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت میں 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی، تو اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں مقرر کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کی موت مرے گا۔ اسی طرح شام کو پڑھے تو صبح تک یہ فضیلت ہے۔
اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، الغرض کائنات کی ہر چیز، ہر نقص و عیب سے پاک اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی قدرت اور وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اہل ایمان کے 3 ممتاز طبقوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی اور اپنے گھر بار اموال کو اللہ کے فضل اور خوشنودی کے حصول کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ جس علاقے میں بندہ رہ رہا ہو، اتنے سال گزرے ہوں، جیسے حضور کے مکے میں 53 سال گزرے تھے، تو وہاں کی یادیں ہوتی ہیں، اپنا گھر بار، اپنی زمینیں، سارے معاملات وہیں ہوتے ہیں، اس طرح سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر اللہ کی رضا کے لیے اس جگہ کو خیر بات کہہ دینا، چھوڑ دینا، بہت بڑی قربانی۔ دوسرے ہیں انصار صحابہ کرام، جو مہاجرین سے محبت کرتے تھے اور ان کو دیے ہوئے مال کے بارے میں اپنے دل میں معمولی سی بھی تنگی محسوس نہ کرتے تھے کہ ہم نے اپنے بھائی کو آدھا مال دے دیا، دل میں تنگی نہیں، خوشی سے اپنے بھائیوں کو مال دیا انہوں نے، اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے، چاہے خود تنگی کا سامنا کرنا پڑ جائے، لیکن جو بھائی ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو تنگی نہ ہو۔ تیسرے مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان، جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کے لیے یا اپنے سے پہلے دنیا سے چلے جانے والے مومنین کے لیے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان ہے، بہت رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 21 میں قرآن کی جلالت اور ہیبت کا بیان ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ آخری آیت میں اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا بیان ہوا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر غیر اور ظاہر کا جاننے والا ہے، نہایت مہربان ہے، بہت رحمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بادشاہ نہایت پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، بہت عزت والا ہے، بے حد عظمت والا ہے، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا ہے۔ اللہ کے مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے، سب اچھے نام اسی کے ہیں، آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی بڑی عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 2 رکوع، اس میں 13 آیتیں ہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ اس سورت کا نام ممتحنہ ہے، اس سورت میں اس کا معنی ہوگا کہ عورتوں کا امتحان لینے والی سورت، اور دوسرا قول ہے کہ اس کا نام ممتحنہ ہے، یعنی ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن کا امتحان لیا گیا۔ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ داروں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ بتایا گیا اس میں، بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ شروع میں تنبیہ کرتے ہوئے غیر مسلم سے تعلقات قائم کرنے کی مذمت کی گئی اور ان سے دوستی سے منع کیا گیا کہ کفار اللہ رسول کے دشمن ہیں، ان سے کسی قسم کی توقع بیکار ہے۔ آیت نمبر 10 میں مومنات کی بیعت کا تذکرہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے اصول کے تحت بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجیے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان بازی نہیں کریں گی، کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ پھر اہل ایمان کو دشمنوں سے برات کا حکم دیا۔ اس کے بعد سورہ صف، جس میں 2 رکوع ہیں، 14 آیتیں ہیں۔ صف کا مطلب ہے سیدھی قطار، اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں لفظ ہے صفان، اس مناسبت اس کا نام صف رکھا گیا۔ شروع کی آیات میں قول و فعل میں تضاد سے منع کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے کہ جن کا قول اور تضاد ہو، قول اور فعل میں تضاد ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں
اس توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی اور اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ دین کی جدوجہد کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے حوارین کی اللہ نے مدد فرمائی، غلبہ عطا فرمایا۔ یوں ہی اگر تم بھی حضور کی حمایت کرو گے تو فتح، غلبہ، نصرت خداوندی شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں۔ 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے، یہ دن کو ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو اس نماز کو نماز جمعہ کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 9 میں یہ لفظ آیا ہے الجمعہ، اس وجہ سے اس کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا۔ آغاز میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہیہ، تزکیہ، باتیں، علم و حکمت کی تعلیم۔ پھر یہود کے علماء کا ذکر ہے جو توریت تو پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ اس کی پیٹھ پر کتابوں کو لاد دیا جائے، ان کے بوجھ سے کمر جھکی جا رہی ہے، لیکن ان کتابوں میں معارف اور جواہر موجود ہیں، ان سے وہ قطعاً بے خبر ہے۔ گدھے کو کیا پتہ میرے اوپر کتابیں لا دی، ان کتابوں کے اندر کیا ہے۔ یہودیوں کے دعوے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ کائنات میں اللہ کے سب سے پیارے ہیں تو ان کو موت کی تمنا کر کے جلدی سے اپنے رب کے پاس پہنچ جانا چاہیے، لیکن یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت سے بڑھ ڈرتے ہیں۔ یہودی جو ہے موت سے بڑھ ڈرتا ہے۔ آخر میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم ہے کہ جب جمعہ کے دن ندا دی جائے تو سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلو، اور جب نماز ادا کر چکو تو وسائل رزق تلاش کرو۔ کہ جیسے جمعے کی اذان ہوتی ہے تو سب کے لیے حکم ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتے اور مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے نماز جمعہ کے لیے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق ان کا موقف ذکر کیا گیا، اس مناسبت سے اس کو سورہ منافقون کہتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ منافق اپنے دلی عقیدے میں ضرور جھوٹے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قسم کو ڈھال بنا لیا ہے، زبان سے ایمان لانے، دل سے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ معاشرے کی انتہائی خطرناک مخلوق منافقین کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کے دھوکے بازیوں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد، ان کے قلب و لسان میں تضاد کا بیان ہے۔ اگر وہ قسم کھا کر بھی یقین دہانی کرائیں تو ان پر اعتماد نہیں کرنا ہے۔ منافق انفاق فی سبیل اللہ لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ پھر انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے مقابلے میں اپنے آپ کو عزت دار قرار دیا، اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ہم عزت والے مدینے میں پہنچ کر ان کم حیثیت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، پھر منافق ہی نہ سمجھ لو۔ آخر میں اہل ایمان سے فرمایا کہ مال و دولت کی محبتوں میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور ہم نے جو مال عطا کیا ہے موت سر پر آنے سے پہلے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ جب موت کا فرشتہ آ پہنچے گا تو ہر کوئی کہے گا اور تھوڑی سی زندگی دے دی جائے تاکہ میں خوب صدقہ کروں، تاکہ میں نیکوں میں ہو جاؤں۔ لیکن تمنا کرے گا میں نے ساری زندگی کمایا ہے اور یہ کمائی میں نے اللہ کی راہ میں نہیں لگائی، میں چھوڑ کے مار رہا ہوں، بڑی حسرت ہوگی۔ لیکن اس وقت کی حسرت کام نہیں دے گی۔ وہ کتنا کماتے ہیں، کروڑوں روپیہ چھوڑ جاتے ہیں وارثوں کے لیے، بعض تو دشمنوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری زندگی جن سے دشمنی ہوتی ہے، جنہوں نے تنگ کیا ہوتا ہے، ستایا ہوتا ہے، ان کے لیے کروڑوں چھوڑ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی مہربانی ہے کہ بندہ ساری زندگی دشمنوں کے لیے کماتا رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موت کا وقت، مقرر وقت آنے پر ایک سانس کی مہلت نہ ملے گی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں جب تک سانسیں چل رہی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، مساجد بنا دیں، مدارس بنا دیں، اللہ کی راہ میں چیزیں وقف کر دیں جو کرنا ہے، یعنی اپنی آخرت کے اکاؤنٹ میں اپنی زندگی ہی میں کروا جائیں، کیونکہ جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ختم ہو گیا۔ ہمارا وہ ہے کہ جو ہم نے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دی، وہ ہمارا ہے۔ ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں وہی ملے گا جو ہم نے اپنی زندگی میں آگے بھیج دیا،
باقی جو استعمال کر لیا یا چھوڑ دیا وہ ہمارا نہیں ہے. جن کے لیے چھوڑا وہ ہمیں ثواب پہنچائیں نہ پہنچائیں ان کی مرضی ہے، ہمیں بھول جائیں یاد رکھیں ان کی مرضی ہے. اب کتنا عرصہ یاد رکھیں گے؟ چلو زیادہ زیادہ بیٹے یاد رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، پھر چلو پوتے تھوڑا بہت یاد رکھتے ہیں، اس سے اگلی نسل والے تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا پردادا، یا ہم خود غور کریں ہم کتنا اپنے پردادا کو پردادا کو یاد رکھتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں روز. کبھی کبھی یاد آتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں. بلکہ اولاد ہی بعض کا اتنی دنیا میں بزی ہو جاتی ہے، یا بعض کا جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو اس کی اندر اتنا کھو جاتے ہیں اپنے سسٹم میں کہ دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی محبت میں اپنے والدین کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں. کبھی کبھی برسی بھی یاد کر لیتے ہیں، کئی تو برسی بھی نہیں کرتے. اچھی خاصی تعداد ہے کہ برسی بھی یاد، سال بعد بھی یاد نہیں کرتے. سال میں یاد کرنے والی بڑے تھوڑے ہیں. اس کے بعد سورہ تغابن ہے جس میں 2 رکوع ہیں، 18 آیتیں ہیں. تغابن کا لفظی معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا. قیامت کے دن کا نام بھی تغابن ہے، ایک نام ہے. شروع میں توحید خداوندی پر شواہد کا بیان ہے، پھر گزشتہ قوموں کی نافرمانی اور ہلاکت کا تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں کے احوال کا مختصر تذکرہ ہے، پھر جنت والوں کی عظیم الشان کامیابی، جہنم والوں کی بدترین ناکامی کا بیان ہے. بیوی بچے کبھی کبھار آزمائش بن جاتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کا فرمایا گیا. بعض اوقات ان کی محبت کے غلبے میں اور جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے دین سے دور ہو جاتا ہے بندہ. حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، نہ حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے. ان کی محبت کی وجہ سے جہاد سے محروم ہو جاتا ہے. اہل ایمان کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور بال بچوں کی وجہ سے جو لوگ حرام کماتے ہیں تو بال بچے قیامت والے جب پھنس جائیں گے نہ بچائیں گے نہیں، بلکہ وہاں اٹھا یہ کہیں گے کہ اس نے ہمیں حرام کھلایا، یہ ہمیں حرام کیوں کھلاتا تھا. آپ بال بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور یہ روز قیامت اگر حلال نہ کمایا حرام کھلایا تو مصیبت بن جائے گی ہمارے لیے. اس کے بعد سورہ طلاق ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 2 رکوع ہیں، 12 آیتیں ہیں. نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے اور اس پابندی کو اٹھانے کا نام ہے طلاق. اس صورت میں چونکہ طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں اور عدت وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے، اس لیے صورت کا نام سورہ طلاق رکھا گیا. اس صورت کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر عدت رجوع کے مسائل بیان کیے گئے کہ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو باقی کے دنوں میں اسے طلاق دی جائے. عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے. اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے بھلائی کے ساتھ عورت سے رجوع کر دیا جائے یا پھر چھوڑ دیا جائے. اور اگر رجوع کیا جائے تو اس رجوع پر 2 مردوں کو گواہ بنا لی جائے. طلاق کا شرعی طریقہ بیان کیا گیا. اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو بیوی کو 1 طلاق رجعی دے کر چھوڑ دے. یہ طلاقوں کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. باقی دوسرے ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں تو ہے ہی، وہاں تو بہت طلاقوں کا رجحان ہے. ہمارے ملک میں بھی خلا کے کیسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، طلاقوں کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں ایک کردار سوشل میڈیا کا بھی ہے. سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ شادی شدہ عورتیں بس جب اس پہ جاتی، کیونکہ ناقص رقل ہوتی ہیں ان کو نہیں سمجھ لگتی، تو کسی نہ کسی کے چکر میں پھنس جاتی ہیں. اور کئی تو پھر اوپنلی، ایک مفتی صاحب سے سوال کر رہے تھے سوشل ٹی وی چینل پہ، اوپنلی اس نے سوال کیا کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، بہت میری خدمت بھی کرتا ہے، خرچہ دیتا ہے، سارا ہر حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں جہاں کام کرتی ہوں کسی آفس میں، وہاں مجھے کوئی اور پسند آ گیا. اب شوہر بہت اچھا ہے، خود تعریف کر رہی ہے، مفتی صاحب سے پوچھ رہی ہے، مسئلہ پوچھ رہی ہے ٹی وی چینل پہ لائیو سوال کر کے کہ شوہر سے مطمئن ہوں، اچھا ہے، ہر حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن میں چونکہ وہاں آفس جاتی ہوں، میرے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے مجھے اچھا لگ گیا، اب میں کیا کروں کہ مجھے طلاق دے دے، میں اسے شادی کروں. بچے بھی ہیں. یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ جب عورتوں کو گھر سے نکالیں گے، نوکریاں کروائیں گے، جابس کروائیں گے، مردوں کے ساتھ میل ملاپ ہوگا، یا پھر ان کو نیٹ فری دے دیں گے سوشل میڈیا پہ. اب جب وہ کسی نہ کسی کی دوستی میں اس میں آ جائیں گی، اب چونکہ ناقص رقل ہے، ان کو سمجھ لگتی نہیں، تو پھر بات بہت آگے نکل جاتی ہے. اور یہ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس دور کے اندر. اس لیے نیٹ دیتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس پہ
کنٹرول مضبوط رکھنا چاہیے. پہلی بات ہے دیں نا، نیٹ کا ایکسیس دینی نہیں چاہیے. اگر دے دیا تو پھر گہری نظر رکھیں، ورنہ یہ ناقص العقل کسی نہ کسی کے چکر میں پھنس کے اپنی زندگی برباد کر دے گی، اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد کر دے گی. نہ اپنے بچوں کی پرواہ کر دے گی چاہے رولیں، نہ اسے شوہر کی پرواہ ہوتی ہے. تو اس صورت میں اس حوالے سے طلاق وغیرہ اور دیگر معاملات بیان کیے گئے. تفصیل سے شرعی طریقہ طلاق کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو پھر ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دیں. صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حیض والی عورتوں کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، اب جو حیض والی نہ ہو ان کی کیا عدت ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو کہ ان کا حکم کیا ہے تو سن لو. ان کی اور جنہیں ابھی کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ پاک سے ڈرے تو اللہ پاک اسے کام میں آسانی فرما دے گا. جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت سے متعلق 4 شرعی مسائل. بڑھاپے کی وجہ سے جب حیض منقطع ہو جائے وہ سن ایاس ہے، اور اس عمر میں پہنچی ہوئی عورت کی عدت 3 ماہ ہے. لڑکی نابالغ ہو یا اس کے بالغ ہونے کی عمر تو آگئی مگر ابھی حیض نہیں شروع ہوا تو ان دونوں کی عدت 3 ماہ ہے. حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی ہو. وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہو عدت ختم ہو جائے گی، اگرچہ 1 منٹ بعد. یوں ہی اگر حمل ساقط ہو گیا لیکن بچے کے اعضاء بن چکے ہیں تو عدت پوری ہو گئی، اور بچے کے اعضاء بننے سے پہلے حمل ساقط ہوا تو عدت ختم نہیں ہوگی. قرآن نے یہ بھی حکم دیا کہ مالی وسعت رکھنے والا اپنی گنجائش کے مطابق اور تندرستی میں مبتلا شخص اپنی حیثیت کے مطابق طلاق والی اور دودھ پلانے والی عورتوں کو خرچہ دے، کیونکہ اللہ پاک ہر جان پر اسی قابل بوجھ رکھتا ہے جتنا اسے رزق دیا ہے، اور تندرست آدمی خرچ کرنے سے ڈرے نہیں، جلدی اللہ پاک معاشی کی تنگی کے بعد اسے آسانی عطا فرما دے گا. اس کے بعد سورہ تحریم ہے، آخری سورہ جو اس بارے میں ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 2 رکوع ہیں، 12 آیتیں ہیں. تحریم کا مطلب ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت کے اندر کلمہ ہے لما محرم، اس سے ماخوذ ہے. حضور نے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر شہد کھانا یا حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. چنانچہ سورت کی ابتدا میں انتہائی لطف و کرم والے انداز میں حضور سے فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو راضی کریں، بلکہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ وہ آپ کو راضی کریں، آپ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگلی شان میں کامیابی کو ایمان اور عمل سے مشروط رکھا گیا. ازواج مطہرات اور اہل ایمان کو سیدنا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حال بتایا گیا کہ نبیوں کی رفاقت میں رہ کر بھی بدعملی کی وجہ سے ناکام ہوئی. آج کل لوگ کئیوں کو تانا دیتے ہیں کہ آپ تو مولوی صاحب ہو اور آپ کا بچہ یوں ہے، یا آپ کی بیوی ایسی ہے، یا آپ کا یوں ایسا ہے، تو یہ کیسے؟ بڑے اس پہ حیران ہوتے ہیں. آپ تو مذہبی آدمی ہیں اور آپ کی اولاد ایسے ہے، آپ تو مذہبی ہیں اور آپ کی بیوی یوں دلی ماڈرن ہے اور یہ ایسی ہے. تو نبیوں کی رفاقت میں رہ کر بھی ان کی بیویاں بدعمل رہی. پھر عام بندے کی کیا حیثیت ہے؟ اب بندہ ہر چیز بس میں نہیں ہوتی کئیوں کے، تو اس لیے ہم کسی کو اس بیس پہ تنگ کریں. نبیوں کی بیویاں نبیوں کی رفاقت میں رہنے والی، نبیوں کی صحبت میں رہ کر بھی بدعملی کی وجہ سے ناکام ہوئی، اور ان کے مقابل حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون کی بیوی تھی. حضرت آسیہ اتنے بڑے کافر کی، خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کی بیوی نیک، اور نبیوں کی بیویاں. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بندہ خود اچھا ہے، بچے نافرمان ہیں، خود کافر ہے، بچے نیک ہیں، اچھے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز ممکن ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے ایمان کی بقا کے لیے جام شہادت نوش فرما دیا، اور بیوی مریم رضی اللہ عنہ بھی کامیاب رہی کہ اللہ پاک کی بندگی کو اختیار کیا اور اپنے کردار کو ہر طرح کی آلودگی سے
پاک رکھا۔ صدق اللہ العظیم۔ بات